السلام علیکم قابل قدر ویورز، میری بار کے قابل احترام ممبرز، آپ کو مبارک ہو۔ اسلام آباد کچہری کی شفٹنگ روک دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ تا حکم ثانی کچہری F8 سے G11-4 نہیں جائے گی۔ ویل ڈن جناب راجہ علیم خان عباسی، آنریبل ممبر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن۔ ویل ڈن آنریبل پریزیڈنٹ جناب قیصر امام صاحب، اور ویل ڈن جنرل سیکرٹری اسد نوید بھٹی صاحب۔ آپ لوگوں نے اور آپ کی کابینہ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس کچہری کو آپ نے رکوا کر ہم وکیلوں پہ احسان کیا ہے، اس لیے کہ G11-4 میں نہ تو پارکنگ ہے اور نہ وہاں ہمارے چیمبر ہیں، اور پھر دوستو وہاں کی بلڈنگز کے جو بلاک ہیں ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں۔ آپ نے ایک سے دوسری بلڈنگ میں جانا ہے تو آپ نے سیڑھیوں سے نیچے اترنا ہے، پھر ادھر جانا ہے، اور کوئی لفٹ بھی نہیں، تو بزرگ وکلا کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ تو دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کل ہم نے دوستوں کے انٹرویو کیے تھے، ان سینئرز وکلا کے انٹرویو کیے تھے جو کچہری کے بارے میں انتہائی پریشان تھے، تشویش کا شکار تھے۔ تو آئیے ان دوستوں کے انٹرویو سنتے ہیں۔ السلام علیکم قابل قدر ویورز، میں ہوں سیف سروہی قانون گو ٹی وی سے، اور آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کچہری کی شفٹنگ کا معاملہ ہر طرف زبان زد عام ہے، لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ اسلام آباد کچہری F8 مرکز سے G11-4 میں منتقل ہوگی، جہاں پر وکلا کے چیمبر نہیں ہیں۔ تو اس وقت وکلا کمیونٹی انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے۔ تو دوستو ہم وکلا سے جانیں گے کہ وہ آنے والے مسائل ہیں ان کو کیسے ٹیکل کریں گے، کیسے سامنا کریں گے۔ تو دوستو ہم چلتے ہیں سینئر ترین وکلا کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں اور ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے، انہیں کیسے فیس کیا۔ قدر ویورز، اس وقت اسلام آباد کچہری میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ 22 تاریخ کو جب اسلام آباد کچہری جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل ہوگی تو وہاں جو وکلا کو مسائل ہیں ان کا تدارک کیسے ہوگا۔ تو ہم پوچھتے ہیں جناب سرفراز خان نیازی صاحب، جو سابق نائب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ سر، کیا اس مسئلے کا حل ہے؟ ایز اکارڈنگ ٹو دی ہائی کورٹ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ہماری کورٹ پرمیسز یعنی کہ ڈسٹرکٹ کورٹ، سیشن کورٹس ہیز ٹو شفٹ G11 پریمیسز میں۔ اب جب یہ کہہ دیا، اس کے بعد سے جو تشویش ہے وہ وکلا کی انڈیویژل ایز ویل ایز ہماری جو ہے مجموعی طور پر یہ پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ تشویش یہ ہے کہ ہمارے عہدیداران اس سلسلے میں مکمل خاموش ہیں۔ یہ نہ تو وہاں بار رومز ہیں، نہ وہاں ہمارے لیے کوئی فیسیلیٹیشن ہے کہ وکیل اپنا کورٹ میں کس طریقے سے اپیئر ہوگا، اور جب اپیئر ہونے کے بعد وہاں بیٹھے گا کس جگہ پر۔ سر جی، آپ کے پاس کوئی ایسی تجویز ہے جو ہم بار کے عہدیداران کو پیش کریں؟ جی، ہمارے پاس یہ تجویز ہے کہ ہمارے عہدیداران کو فوری طور پر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس along with جو ہے ہمارے جو سیشن جج ہیں، ان جو کہ ایڈمنسٹریٹو جج ہوتے ہیں، ان سے ہمارے اپنی تشویش کا اظہار کریں، اور اظہار کرنے کے ساتھ یہ بتائیں کہ جب تک ایکومنڈیشن ہمیں اویلیبل نہیں ہوگی، ہم بشک کورٹ پریمیسز شفٹ ہو جائے، ہم کورٹ میں اپیئر نہیں ہوں گے۔
جب کورٹ میں اپیئر ان کی ان کو الارمنگ سچویشن بنے گی تو اب ہمارے ساتھ یہاں سچویشن کیا بن رہی ہے، یعنی کہ یہاں ہمارے پاس ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے، اب ریکارڈ چلا گیا آدھا سے زیادہ ادھر، اور نہ وکیل ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، اور فار دا فیوچر 10 days آپ کو بتائیں کہ وکیل ایز ویل ایز لیٹیگنٹس کو جتنی پرابلمز ہوں گی فار دا گیٹنگ دا کاپیز فار دا اپیئرنگ دا کورٹس. سر میاں محسن صاحب ہمارے سینئر وکلاء میں شمار ہوتے ہیں. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن میں جو گھمبیر مسئلہ 22 تاریخ کو سامنے آنے والا ہے، تو اس کے بارے میں سر آپ کی کیا تجویز ہے؟ اب اس وقت تجویز یہ ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ 20 تاریخ تک کورٹ شفٹ ہو جائے، اس میں تھوڑی سی جو خوشائند بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جو کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ آپ کے معاملات کو سنیں گے، ہمارا بار کا وفد جو ہے فوری طور پہ ان کو ملے اور ان کو کہے جناب کہ ہم تو ایجیٹیشن کریں گے اور ہم ڈی چوک تک جائیں گے اور ہم اپنے مطالبات کو حتمی شکل دینے کے لیے ان سے کہیں کہ جب تک ہماری بار کا لائیو کمپلیکس ہمارے وکلاء کے چیمبرز نہیں بن جاتے، جہاں پہ اتنے سال انتظار کیا، 20 سال انتظار کیا، یہاں پہ اگر 1 سال اور بھی انتظار کر لیا جائے تو حکومت، میرے خیال میں حکومت کو ماننا بھی چاہیے اور مان بھی جائیں گے. اس وقت وہ گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں ہے. جیسے مشرف کے خلاف تحریک چلی تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی وکلا چلائی، انہوں نے ہمیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہائی کورٹ دے دی، ہمارے مانگے بغیر دے دی اور کہا جو مرضی آپ لے لیں. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی ذاتی مفاد کو، کیونکہ یہ سمجھتا ہوں کہ ریکوزیشن دینے کے بعد اگر بار کی پوری قوت سے ہم وہاں پہ جائیں اور ایک ہم وہاں پہ جلسہ کر دیں ڈی چوک میں، تو کبھی بھی نہیں یہاں پہ شفٹ ہوگی. ادروائز ہم ڈسٹرکٹ جج کو، ہائی کورٹ کے جج کو ملے، انہوں نے آرڈر دیا ہوا ہے، انہوں نے کبھی بھی آرڈر واپس نہیں لینا. اونلی صرف اس وقت جو ہے چونکہ پرائم منسٹر کو پاسبل ہم نہ مل سکے، لیکن جو اس نے اپنے نمائندے بنا دیے ہیں ان کو مل کے ہم اپنے مطالبات رکھیں کہ جناب یہ کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے وہ اس بات کو مان گئے. لیکن سر وہاں تو کام جاری ہے چیمبرز کا. چیمبر کا کام جاری ہے. چیمبر کا کام جب تک مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک چیمبر الاٹ نہیں ہو جاتے، اس وقت تک کچہری کو شفٹ لگے جائے. اور یہ جب ڈیڈ لائن دیں گے، حکومت کہے گی کہ 1 سال کے اندر، تو ان کو پھر بنوانے پڑیں گے. ادروائز مجھے لگتا ہے کہ یہ 10 سال تک چیمبر نہیں بنے گے ایسے. تو اس میں سر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہم شفٹ نہیں ہوئے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ لے گئی نا وہ والی بلڈنگ، اب یہ بھی کوئی اور نہ لے جائے اگر ہم وہاں شفٹ نہیں ہوتے. سر وہ جوڈیشری کی ہے، جو لائر کا جو پلاٹ ہے وہ بھی 40 کنال کا لائر کا ہے، کسی کا باپ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ لے سکے، وہ نہیں جائے گا. وہاں پہ آپ ریکارڈ شفٹ کر دیں، لیکن کورس ابھی تک ادھر رہنے دیں، وہاں پہ آپ اپنا پوزیشن رکھ لیں، لیکن یہ نہ کریں آپ کہ جناب شفٹ ہو جائے. اور وکلا سیدھی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کھری باتیں ہیں وہ کرنی چاہیے. جو یہاں جو ہے کورٹ بکھری ہوئی ہے، کوئی دکانوں میں، کوئی کہاں پہ ہے، وہ ماحول تو نہیں ہے جو وہاں پہ ایک پراپر کورٹ ہے آپ کے پاس. ایک دن سے نہیں ہے یہ ماحول، 30 سال سے ہے یہ. اس کو اگر آپ ڈیڈ لائن دے دیں، حکومت ڈیڈ لائن دے دے جو کنٹریکٹر ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر لائیو کمپلیکس بن جائے، تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اس کو کمپلیٹ کریں اور وہاں پہ جب لائیو کمپلیکس بن جائے، وہاں پہ چیمبر بن جائے، پھر عزت سے. ابھی ہم کہاں جائیں گے؟ میرا ایک دوست آج مجھے یقین سے کہہ رہا تھا کہ میں دیہاتی آدمی ہوں، میں وہاں سے ٹریکٹر ٹرالی لے آتا ہوں، میں وہاں پہ رکھوں گا، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں. اب یہ پوزیشن ہے. وکلا نے ڈیفینیٹ بات ہے کہ جب وہاں پہ چیمبر چلے گئے تو ہم لوگوں نے بھی ٹینٹ لے لینے، وہاں پہ ہم سر پہ ٹینٹ لگا کے کام کریں گے. کوئی وکیل چیمبر کے بغیر یا اپنی کرسی میز کے بغیر کام نہیں کر سکتا. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو ابھی عباسی صاحب نے فرمایا ہے کہ ریکوزیشن دی جائے اور ابھی بھی شکل لکھیں اور بعد کا اجلاس بنایا جائے، اور فوری طور پہ اس کو لا منسٹر کو اور انٹیریئر منسٹر کو جو ڈپیوٹ کیے ہیں پرائم منسٹر نے، ان کو کہیں جناب کہ فوری طور پہ یہ حد جاری کریں کہ یہ کمپلیکس، یہ کورس نہ جائیں، اور اگلا کام جو ہے نا اس کے بعد دکھائیں. رائٹ سر، بہت نواز. جناب راجہ یاسر عباسی صاحب ہمارے سابق جوائنٹ سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. سر آپ کے پاس کوئی تجویز اس مسئلے کے بارے میں؟ کیونکہ حالات گمبھیر جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کے لیے جو ان کی شفٹنگ کا معاملہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ
उनके लिए काबिल तस्दीक। जुडिशरी को हमेशा समझा जाता है कि बार और बेंच दो पहिए हैं, लेकिन जो दूसरा पहिया है इसमें कभी भी हवा भरने की या उसको फैसिलिटेट करने की ला की हद तक जो है कभी भी कोशिश नहीं की। अब ये शिफ्टिंग अगर हो जाती है तो बुला जो है वो कसम परसी की हालत में उनके पास कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें। इस सिलसिले में आपने क्योंकि तजवीज़ मांगी है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खामोश बैठे हैं, पता नहीं क्या मसले हैं, उस सिलसिले में मेरी तजवीज़ ये है कि एक रेजोल्यूशन मूव की है किसी मेंबर की तरफ से और उस रेजोल्यूशन के साथ वकला के साइन जो है करवा के जो उसका तरीक़ाकार है हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मजबूर करें कि वो जनरल बॉडी का इजलास करें। जनरल बॉडी के इजलास में ये मैटर टेक अप करें कि शिफ्टिंग अगर होगी तो कब होगी और अगर होगी तो वकला के लिए वहाँ पे क्या बंदोबस्त किया गया है या वो कहाँ से अपने जो है वो केस की तैयारी और सारे मामलात के लिए किस जगह पे बैठ के वो उसी तरह आपकी बात काट रहा हूँ, 1,80,00,000,000 का तो ऐलान हुआ है ना, वज़ीर आज़म साहब ने किया है। वैसा जब ये हाई कोर्ट वाली प्रेमिसेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का कम्प्लेक्स ये बनना शुरू हुआ तो 83 में इसके लिए कोशिश शुरू हुई तो जाके 2007 में हमने शिफ्टिंग की कोशिश की थी जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, लेकिन उस वक्त की जो हमारी बात थी इसने रजिस्ट करके इनकी फाइलें, इनके ऑफिसेज, इनकी तख्तियाँ वहाँ पे जजेस की जो लगी हुई थी वो दबा के इनको मजबूर किया था कि वापस अफेयर में ये काम करें जब तक हमें वहाँ पे कमोडेट नहीं किया। तो वो जो है अभी जो आप कह रहे हैं कि वो पैसे लोकेट हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, तो ये तो कई दफ़ा हो चुका है। ये जी इसका PC1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, ये बनते ही रहते हैं। वो खड्डा भरने के लिए इन्हें कम अज़ कम कुछ नहीं तो 5 साल लगेंगे। इन केस हम मान लेते हैं कि साल के अंदर बन जाएगा, तो मेरा फिर मुतालबा ये है कि अगर साल के अंदर भी बन जाएगा तो जहाँ 20 साल इसका संपत्ति की हालत में दुकानों में इंसाफ के लिए ये हमारे गिर रहे हैं, तो 1 साल में भी हमें और कोई नुकसान नहीं होगा। कम अज़ कम यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ जरिया तो है कि हम यहाँ पे बैठ के अपना कोई वर्किंग कर रहे हैं, तो 1 साल मजीद हम इंतजार कर लेते हैं। ये जजेस भी हमारे लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लें, अपनी दादी में बैठे, जब हमारा भी वहाँ हो जाएगा तो हम वापस। बहुत नवाजिश सर। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक कानून की आगाही पहुंचाई जा सके। अल्लाह हाफिज।